حویلی کا ضدی ہان اور معصوم پری قسط نمبر 2 حصہ دوم و آخری حصہ۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آپ کے پسندیدہ کہانیوں کے چینل پری رائٹس پر آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمارے سپر ہٹ ناول حویلی کا ضدی ہان اور معصوم پری کا دوسرا اور آخری فائنل پارٹ۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح حمزہ اور سحر خان کی شادی تو ہو گئی، لیکن میر وفادار خان کی زبان اور خاندان کی عزت رکھنے کے لیے معصوم پھول بانو کا نکاح حویلی کے سب سے اکھڑ ضدی اور روبدار خان یعنی علی میر خان سے طے پا گیا۔ اب آگے کیا ہوا، چلیے سنتے ہیں کہانی کا یہ انتہائی رومانوی، جذباتی اور آخری حصہ۔ بہت ہی دھیمے اور گہرے انداز میں حمزہ اور سحر کی شادی کے ٹھیک ایک ہفتے بعد حویلی میں وہ تاریخی دن بھی آ گیا جب علی میر خان اور پھول بانو کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ حویلی کے دالان میں جہاں چند دن پہلے حمزہ کی شادی کی رونق تھی، وہاں اب ایک عجیب سا سنجیدہ اور گہرا سکون تھا۔ نکاح کے بول گونجتے ہی پھول بانو سرکاری طور پر اس اکھڑ خان کی بیوی بن چکی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ علی میر کے بڑے اور شاہی کمرے کو گلاب کے سرخ پھولوں اور سفید موتیے کی لڑیوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جس کی تیز اور نشیلی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں صرف ایک دھیمی سی نائٹ لائٹ جل رہی تھی۔ پھول بانو سرخ زرد دوزی کے بھاری اور خوبصورت عروسی جوڑے میں سر پر لمبا گھونگھٹ نکالے بیڈ کے بالکل بیچوں بیچ بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ اپنے لہنگے کے کپڑے کو اتنے زور سے بھینچ رہے تھے کہ اس کی انگلیاں سفید ہو رہی تھیں۔ اس کا دل کسی طبلے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ بچپن سے جس شخص کے غصے اور اکھڑ پن سے ڈرتی تھی، آج رات وہ اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اچانک دروازے کا لاک کھلا اور بوٹوں کی وہی مانوس بھاری اور روبدار آواز کمرے میں داخل ہوئی۔ پھول بانو کا پورا جسم ایک دم سہم گیا۔ علی میر نے گھوم کر دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ اس نے اپنی مخصوص کالی چادر اتاری، اپنی شیروانی کے اوپر کے 2 بٹن کھولے اور بہت ہی دھیمے نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ بیڈ کی گداز سطح پر اس کے بیٹھنے سے ایک ہلکا سا جھکاؤ پیدا ہوا، جس سے پھول بانو کی دھڑکنیں جیسے رکنے لگی۔ علی میر نے کچھ دیر خاموشی سے اس کانپتے ہوئے وجود کو دیکھا، پھر اس نے اپنے بڑے اور گرم ہاتھ بڑھائے۔ بہت ہی نرمی سے پھول بانو کا وہ لمبا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے سر پر پیچھے کر دیا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی پھول بانو کا وہ چاند جیسا معصوم چہرہ سامنے آیا، جو اس وقت شرم و حیا اور شدید خوف سے گلابی ہو رہا تھا، اور اس کی لمبی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے نم تھیں۔ علی میر نے جب اس کا یہ روپ دیکھا تو اس کے سخت اور ضدی چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو آج تک حویلی میں کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کی عقابی آنکھوں میں اس وقت غصہ نہیں بلکہ اپنی محبت کو پا لینے کا ایک گہرا خمار اور سکون تھا۔ اس نے جھک کر پھول بانو کے دونوں کانپتے ہوئے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے بڑے اور مضبوط ہاتھوں کے حصار میں لیا، انہیں بہت نرمی سے چوما اور اپنی بھاری محملی آواز میں کہا، آنکھیں کھولو میری معصوم پری، مجھ سے یوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بچپن سے ڈرتی ہو، کیونکہ میرا مزاج اکھڑ رہا، میں ضدی رہا، لیکن اب تم میری بیوی ہو، میر وفادار خان کے بیٹے کی عزت ہو اور میری کائنات ہو۔ میں تمہیں پورا وقت دوں گا جب تک تم خود میرے قریب نہیں آنا چاہتی۔ علی میر خان تم پر اپنا حق نہیں جتائے گا۔ علی میر نے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر پھول بانو کی پیشانی پر محبت اور احترام کا ایک طویل لمس چھوڑا۔ پھول بانو نے جب آہستہ سے اپنی نم آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں کوئی جلاد نہیں بلکہ اس کے لیے دیوانی محبت رکھنے والا ایک عاشق کھڑا تھا۔
اس کا آدھا خوف اس کے اسی ایک جملے اور لمس سے پگھل گیا۔ شادی کے بعد کے شروعاتی چند دن حویلی کے نوکروں اور باقی گھر والوں کے لیے کسی بڑے معجزے سے کم نہیں تھے۔ وہ علی میر خان جس کی ایک گرج پر پورا دالان خاموش ہو جاتا تھا اور ملازم خوف سے کانپنے لگتے تھے، اب پھول بانوں کے سامنے آتے ہی بالکل بدل جاتا تھا۔ میر وفادار خان اور دلہن بیگم بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے چہرے پر ایک اکھڑ پن کی جگہ ٹھہراؤ اور سکون دیکھ کر اندر ہی اندر نہال ہو رہے تھے، اور پھول بانوں کے والد میر گل خان کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو دنیا کی سب سے زیادہ عزت اور محبت مل رہی تھی۔ علی میر نے نکاح کی پہلی رات جو وعدہ پھول بانوں سے کیا تھا وہ اس پر پورا اتر رہا تھا۔ وہ پھول بانوں کو پورا وقت اور سکون دے رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنا اب اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ صبح جب پھول بانوں کی آنکھ کھلتی تو اس کے تکیے کے پاس سوات کی وادی کا تازہ شبنم سے دھلا سرخ گلاب رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھ کر اپنی پڑھائی یا کوئی ناول دیکھ رہی ہوتی تو علی میر خود کچن میں جا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے الائچی والی چائے کی پیالی بنا کر لاتا اور نہایت خاموشی سے میز پر رکھ دیتا۔ وہ اسے پریشان کیے بغیر بس ایک گہری نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالتا اور باہر نکل جاتا۔ پھول بانو شروع میں تو حیران اور شش و پنج کا شکار تھی کہ یہ وہی سخت مزاج غسیلہ کزن ہے جس سے وہ ہمیشہ دور بھاگتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ علی میر کی اس خاموش محبت اور بے پناہ پرواہ نے پھول بانو کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دوپہر جب پھول بانو دالان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ کہیں سے علی میر کا مضبوط وجود آ گیا اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں پھول بانو کو اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ پھول بانو کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کی کہ اب علی میر اس کی لاپرواہی پر غصہ کرے گا، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو علی میر کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک شدید گھبراہٹ اور فکر تھی۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ علی میر نے پہلی بار اتنی نرم لیکن تڑپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اس نے پھول بانو کو سیدھا کھڑا کیا اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر پیار سے تھپ تھپایا، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ پھول بانو وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی کہ علی میر کے اس روپ نے اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا دی ہے۔ وہ مرد جو پوری دنیا کے لیے ایک چٹان تھا، اس کے سامنے آتے ہی موم کیوں ہو جاتا تھا؟ آہستہ آہستہ پھول بانو کے دل میں علی میر کے لیے خوف کا وہ پرانا بت پوری طرح ٹوٹنے لگا اور اس کی جگہ ایک انجانے خوبصورت اور گہرے رومانوی جذبات جنم لینے لگے۔ اب پھول بانو کے دل کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ علی میر کے جذبات کو گہرائی سے سمجھنے کی لگی تھی۔ وہ اندر ہی اندر چاہتی تھی کہ علی میر اب اس کی طرف جھکے، اس سے اپنے پیار کا اظہار کرے اور شوہر ہونے کے ناطے وہ پہلا قدم اٹھائے۔ جب بھی علی میر کمرے میں آتا، پھول بانو جان بوجھ کر اس کے قریب سے گزرتی، اپنی نظروں سے اسے یہ جتانے کی کوشش کرتی کہ اب وہ اس سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ وہ خود کو سنوارتی، اپنے گیلے بالوں کو اس کے سامنے جھٹکتی، لیکن علی میر وہ تو جیسے ضبط کا پہاڑ تھا۔ علی میر پھول بانو کو دیے گئے اپنے وعدے پر سختی سے قائم تھا۔ وہ اس کا بے پناہ احترام کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ پھول بانو اس کے اکھڑ ماضی کی وجہ سے کسی بھی طرح کا دباؤ محسوس کرے، اس لیے وہ اپنے جذبات کی تپش کو اپنے اندر ہی دبا لیتا تھا۔ وہ پھول بانو کو پورا وقت دے رہا تھا، لیکن اس کا یہی حد سے زیادہ محتاط رویہ اب پھول بانو کو اندر ہی اندر سلگانے لگا تھا۔
پھول بانو تل ملا کر رہ جاتی. وہ سوچتی کہ یہ اکھڑ خان اتنا ضدی کیوں ہے؟ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ اب میں اس سے نہیں ڈرتی؟ وہ خود سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی کیونکہ اس کی حیا اور خاندانی رکھ رکھاؤ اس کی زبان پر تالے لگا دیتے تھے، لیکن اس کے دل کی بے چینی اب حد سے بڑھنے لگی تھی. اسی کشمکش اور مٹھی بھر بے چینی کے دوران ایک رات سوات کے پہاڑوں پر موسم نے شدید کڑوٹ بدلی اور تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی. آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور ٹھنڈی نم ہوا کھڑکی کے راستے کمرے کے ریشمی پردوں کو تیزی سے ہلا رہی تھی، جس سے کمرے میں ہنکی بھر گئی تھی. پھول بانو نائٹ ڈریس، رات کا لباس پہنے، اپنے کھلے سیاہ بال کندھے پر ڈالے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی بند کرنے کے لیے آگے بڑھی. اس کا دل آج روز سے زیادہ اداس اور علی میر کے لمس کے لیے بے چین تھا. وہ جیسے ہی کھڑکی کے پاس پہنچی اور اس نے پٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اچانک پیچھے سے دو انتہائی مضبوط، گرم اور طاقتور بازوؤں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور اسی پل بادلوں کی گرجدار کڑک سنائی دی. پھول بانو کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلنے ہی لگی تھی کہ ایک گرم ہاتھ نے نرمی سے اس کے لبوں کو ڈھانپ دیا. علی میر نے اسے پیچھے سے اپنے چوڑے اور تپتے ہوئے سینے سے بالکل چپکا لیا تھا. اس کی تیز اور گرم سانسیں پھول بانو کی ننگی گردن اور کان کے پچھلے حصے پر پڑ رہی تھیں، جس سے پھول بانو کے پورے جسم میں بجلی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھول بانو کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن اس بار اس کے دل میں خوف نہیں بلکہ ایک سکون تھا کہ بلاآخر اس کے ضدی خان نے پہلا قدم اٹھا ہی لیا. علی میر، چھوڑے نا، بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مجھے کھڑکی بند کرنے دیں. پھول بانو نے اس کے اس مضبوط حصار میں ہلکا سا مچلتے ہوئے نہایت دھیمی اور لرزتی آواز میں کہا، حالانکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ علی میر اسے کبھی نہ چھوڑے. ٹھنڈ کا علاج اس کھڑکی کو بند کرنا نہیں ہے میری جان. علی میر کی آواز اس وقت جذبات کی شدت سے حد سے زیادہ بھاری، گہری اور مخملی ہو چکی تھی. اس نے اپنے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹائے، لیکن اس کی کمر پر گرفت اتنی شدید کر دی کہ وہ دونوں کے جسموں کے درمیان ہوا کا فاصلہ بھی باقی نہ رہا. علی میر نے ایک ہی جھٹکے میں پھول بانو کا رخ اپنی طرف گھمایا. اب پھول بانو کی پیٹھ کھڑکی سے لگی ہوئی تھی اور سامنے علی میر کا چوڑا وجود ایک دیوار کی طرح اسے گھیرے ہوئے تھا. علی میر نے جھک کر اپنی ناک پھول بانو کے ریشمی گال پر رگڑی، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب خوف کا ایک بھی سایہ نہیں تھا بلکہ علی میر کے لیے بے پناہ تڑپ اور تسلیم جھلک رہی تھی. علی میر نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اٹھایا. اس کی اپنی آنکھیں جذبات سے نم ہو رہی تھیں جب اس نے پھول بانو کے چہرے کو تکتے ہوئے اپنی زندگی کا وہ راز کھولا جو اس نے برسوں سے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا. پھول بانو، تم سوچتی ہو نا کہ میں بہت اکھڑ ہوں، بے رحم ہوں، ضدی ہوں. تم سوچتی ہو کہ حمزہ کے انکار کے بعد بابا سائیں کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کی. نہیں میری جان، یہ سچ نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے محبت کے لفظ کو جانا ہے، میرے دل پر صرف اور صرف تمہارا راج ہے. میں بچپن سے ہی تمہاری ہر ادا، تمہاری ہر مسکراہٹ پر اپنا دل ہار چکا تھا. پھول بانو نے حیرت اور گہرے جذبات سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر علی میر کو دیکھا. اس کی سانسیں رک گئیں. علی میر نے اس کے گال کو نرمی سے چومتے ہوئے بات جاری رکھی. جب تم حویلی کے دلان میں ہنستی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ تمہیں پوری دنیا سے چھپا لوں. میرا یہ اکھڑ پن، میرا یہ غصہ، یہ سب صرف ایک پردہ تھا پھول بانو. میں ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی میرے دل کا حال نہ جان لے. میں ڈرتا تھا کہ خاندانی اصولوں کے آگے میں تمہیں کھو نہ دوں. میں نے خود کو روکے رکھا کہ تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، لیکن اب میرا ضبط جواب دے رہا ہے. میں تم سے بے پناہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں. پھول بانو، تم بابا کا فیصلہ نہیں، تم تو میری وہ اکیلی ضد ہو جو میں نے بچپن سے اپنے دل میں پال رکھی تھی.
علی میر کے منہ سے محبت کا یہ سچا اور گہرا اعتراف سن کر پھول بانو کے ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے بے اختیار اپنا سر علی میر کے چوڑے اور تپتے ہوئے سینے پر رکھ دیا اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا وہ اکھڑ کزن آج اس کے سامنے اپنی روح تک ہار چکا تھا۔ علی میر اب اپنا سارا ضبط کھو بیٹھا۔ اس نے جھک کر پھول بانو کے رسیلے کپ کپاتے لبوں کو اپنے لبوں کے شدید حصار میں لے لیا۔ یہ ایک طویل، گہرا اور شدید بولڈ بوسہ تھا جس میں میر وفادار خان کا وہ ضدی اور اکھڑ بیٹا اپنی بیوی کی محبت میں پوری طرح پگھل رہا تھا، اور ہماری معصوم پری اپنے شوہر کے اس مخلص اور گہرے لمس میں خود کو مکمل طور پر سونپ چکی تھی۔ اس رات سوات کی اس حویلی کے بند کمرے میں اصولوں کی ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں اور صرف دو دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ اگلی صبح جب سورج کی سنہری اور گرم دھوپ کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے کے اندر آئی تو پھول بانو علی میر کے چوڑے اور برہنہ سینے پر اپنا سر رکھے نہایت سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کے ان گہرے اور رومانوی لمحوں کا غازہ اب بھی چمک رہا تھا۔ علی میر کب کا جاگ چکا تھا۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا نہایت ہی پیار اور ستائش بھری نظروں سے اپنی بیوی کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت ہی نرمی سے اس کے گالوں پر بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ پھول بانو نے جیسے ہی اپنی مخمور آنکھیں کھولیں اور سامنے علی میر کو خود کو اس طرح دیکھتے پایا تو رات کی ساری باتیں اس کے ذہن میں گھوم گئیں اور وہ شدید شرم سے پانی پانی ہو کر اپنا چہرہ دوبارہ اس کے سینے میں چھپانے لگی۔ علی میر کی ایک پرکشش اور دل کھول کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجی۔ اس نے محبت سے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ، سرخ چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکا سا چومتا ہوا لمس دیا۔ اب شرمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیگم، اب تو تم رخ تک اس ضدی خان کی ہو چکی ہو۔ اور سنو، آج سے میر وفادار خان کی اس تاریخی حویلی میں وہی ہوگا جو میری پھول بانو چاہے گی۔ تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی اور اس حویلی کی اصل ملکہ ہو۔ پھول بانو نے مسکرا کر اپنے شوہر کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ حویلی کا وہ ضدی اور اکھڑ خان اب دنیا کا سب سے رومانوی، کیئرنگ، خیال رکھنے والا اور پیار کرنے والا شوہر بن چکا تھا، اور ان کی یہ دیوانی محبت اس حویلی کی تاریخ کا سب سے خوبصورت اور امر باب بن چکی تھی۔ تو پیارے ویورز، یہ تھی کہانی حویلی کے ضدی خان علی میر اور معصوم پری پھول بانو کی، جن کی محبت نے اکھڑ پن کو ہمیشہ کے لیے پگھلا دیا۔ امید ہے آپ کو اس کہانی کا یہ آخری فائنل پارٹ بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ کو علی میر کا یہ رومانوی روپ اور اس کا بچپن کا اعتراف محبت کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید خوبصورت اور اوریجنل آڈیو کہانیاں سننے کے لیے آپ کے اپنے چینل پری رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ایک اور دھماکے دار کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔